بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے دن قائم ہونے والے میزان کے متعلق۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کی قیامت کے دن، پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر، ایک ذرہ اور اگر ہوگا برابر رائی کے دانے کے تو ہم لے آئیں گے اس کو اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف کے اندر ارشاد ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تول اس دن ٹھیک ہوگی۔ ایک اور جگہ سورہ قاریہ کے اندر ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو جس کی بھاری ہوئی تولیں یعنی اعمال وزن، تو وہ رہے گا من مانتے گزران میں کہ اس کو اپنی مرضی کی جگہ ملے گی۔ میزان کا اعتقاد ایمانیات میں سے ہے۔ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث جبرائیل کی طویل حدیث میں یہ بھی مذکور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ آپ اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، جنت و جہنم پر، میزان پر، موت کے بعد کی زندگی پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اگر میں ایسا کر لوں تو میں مومن ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ نے سچ فرمایا۔ میزان کی وسعت کتنی ہوگی؟ اور اگر اس کی وسعت کے متعلق بات کریں تو اس کے متعلق حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسی ترازو نصب کی جائے گی کہ اگر اس میں سب آسمانوں اور زمین کا وزن کیا جائے تو بھی یہ وسیع رہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ کس کے اعمال تولے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کے اعمال کا وزن چاہوں گا۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے آپ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، اور اس طرح کی دہار جیسی تنزیل صراط نصب کی جائے گی تو فرشتے عرض کریں گے اس پر سے کون گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے مخلوق میں سے جسے چاہوں گا اس پر سے گزاروں گا، تو وہ کہیں گے سبحانک عبدنا حق عبادتک، آپ کی ذات پاک ہے ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ حدیث حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی موقوفاً مروی ہے۔ میزان کی حیت یعنی میزان کیسی ہوگی اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میزان کے ذمہ دار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ کسی پر ذرا برابر عمل کا بھی وزن ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا، جس کی ایک نیکی بھی بڑھ گئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا ایک گناہ بھی نیکیوں سے بڑھ گیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میزان کے پلڑے ایک دانہ کے وزن کے برابر بھی نیکی اور گناہ سے جھک سکیں گے، اور جس شخص کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے وہ اہل اعراف میں سے ہوگا، اسے پلسرات پر روک لیا جائے گا۔ ایک نیکی سے بھی نجات کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں انسان کے گناہ اور نیکیاں پیش کی جائیں گی، بعض کا بعض سے موازنہ کیا جائے گا، پھر اگر ایک نیکی بھی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باطنی اچھائی کا انعام کے متعلق فرماتے ہیں جس کا ظاہر باطن سے اچھا ہوگا اس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہوگا اس کا نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ میزان پر کامیابی اور ناکامی کا اعلان کس طرح ہوگا اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو قیامت کے دن پیش کر کے میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ میزان ایک فرشتہ کے سپرد ہوگا، اگر اس کا میزان باری ہوگا تو وہ فرشتہ اتنی بلند آواز سے پکارے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی فلاں شخص سعادت مند ہو گیا، اب وہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا،
اور اگر اس کا میزان ہلکا ہوگا تو وہ فرشتہ بلند آواز سے کہے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی، فلاں شخص بدبخت ہو گیا، اب وہ کبھی بھی سعادت مند نہیں ہوگا۔ کافروں کا میزان کے اوپر جھگڑا ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن میزان پر پیش کیا جائے گا جہاں وہ آپس میں خوب جھگڑا کریں گے۔ قیامت والے دن ایک آنسو کی قدر و قیمت کے متعلق حضرت حازم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسانوں کے تمام اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ ہر آنسو انمول ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آنکھ آنسوؤں میں نہیں ڈبڈباتی مگر اللہ تعالیٰ اس صاحب آنکھ کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، اور اگر آنسو کا قطرہ انسان کے رخسار پر بہہ جائے تو اس چہرے کو ذلت اور رسوائی نہیں پہنچے گی۔ اگر کوئی امتوں میں رونے والا کسی امت میں رو دے تو اس امت کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ ہر چیز کی ایک مقدار اور وزن ہے، مگر ایک آنسو سے جہنم کے دریا بجھائے جائیں گے۔ اعمال کا وزن خاتمہ کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن خاتمہ کے اعتبار سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی نیک عمل پر موت دیتے ہیں، اور جب کسی سے شر کا ارادہ کرتے ہیں اسے کسی برے عمل پر موت دیتے ہیں۔ جنتیوں اور دوستیوں کو اپنے ٹھکانوں کا علم کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کی ایک زبان اور دو پلڑے ہیں، اس میں نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے۔ نیکیوں کو بہترین صورت میں لا کر میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ پلڑا گناہوں والے پلڑے سے جھک جائے گا، بس اس کی وہ نیکیاں لے کر جنت میں اس کے گھر کے قریب رکھ دی جائیں گی۔ پھر مومن سے کہا جائے گا اپنے عمل کے پاس چلے جاؤ۔ مومن جنت میں جائے گا اور اپنے عمل کے سبب اپنے گھر کو پہچان لے گا، اور گناہوں کو بری صورت میں لا کر میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، جس سے گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا اور میزان خفیف ہو جائے گا، کیونکہ باطل خفیف ہی ہوتا ہے۔ پس ان گناہوں کو جہنم میں اس گناہگار کے گھر کے قریب رکھ دیا جائے گا، اور گناہگار سے کہا جائے گا کہ جہنم میں اپنے عمل کے پاس چلے جاؤ۔ گناہگار جہنم میں جائے گا اور اپنے عمل کے سبب اپنے گھر کو پہچان لے گا، اور ان مختلف عذابوں کو بھی جو اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جنت اور جہنم میں اپنے گھروں اور اعمال کو ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہوں گے جو جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تو تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط پر نہ مل سکوں، فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان پر بھی نہ مل سکوں، فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ میں نے ان تین مقامات کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہوں گا۔ تین سخت ترین مقامات کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو بھی یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین جگہوں پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 جب میزان نصب کیا جائے گا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہے یا بھاری۔ نمبر 2 جب اعمال نامے اڑیں گے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کس ہاتھ میں ملے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے۔ نمبر 3 جب پل صراط نصب کی جائے گی جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اسے نجات مل گئی ہے یا نہیں۔ میزان پر افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس کے متعلق ایک
اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دوست کسی دوست کو یاد رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ پر نہیں۔ نمبر 1 نصب میزان کے وقت، یعنی جس وقت میزان نصب ہوگا۔ نمبر 2 اعمال ناموں کے اڑنے کے وقت، یعنی جس وقت اعمال نامے ملیں گے۔ نمبر 3 جب جہنم سے گردن نکلے گی جو لوگوں کو چن چن کر جہنم میں لے جائے۔ کافر کے اعمال بے وزن ہوں گی۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑے موٹے آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر، پر کے برابر میں نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 105 ہے۔ پھر نہ کھڑی کریں گے ان کے واسطے قیامت کے دن تول۔ عدل سے مراد طاقتور اور خوب چٹورا پہلوان ہے۔ اسے میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ایک جو کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اسے 70,000 آدمیوں کو ایک ہی فرشتہ ایک ہی دفعہ میں جہنم میں پھینک دے گا۔ کافر کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کے گناہوں کے بدلے میں ظلم نہیں کرتا کہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دے، بلکہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ اور کافر کی حالت یہ ہے کہ اسے اس کی نیکیوں کے بدلے میں جو اس نے اللہ کے لیے کی ہیں کھلایا پلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ قیامت میں پیش ہوگا اس کی کوئی نیکی باقی نہ ہوگی جس کا اسے انعام دیا جائے۔ ذکر خفی کی فضیلت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پوشیدہ ذکر جسے کرامن کاتبین نہیں سنتے دوسرے ذکر سے 70,000 درجات زیادہ افضل ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کو حساب کے لیے بلائیں گے اور کرامن کاتبین بھی لوگوں کے محفوظ مکتوب اعمال لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا ان میں ان کا کوئی عمل باقی رہ گیا ہے؟ کرامن کاتبین عرض کریں گے ہمیں جو کچھ علم تھا اور جو کچھ ہمارے پاس محفوظ تھا وہ تمام ہی ہم نے جمع کر کے لکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے پاس تیری ایک پوشیدہ چیز ہے جسے تو بھی نہیں جانتا، میں آج تجھے اس کی جزا دوں گا، اور وہ ذکر خفی ہے۔ اعمال ناموں کا رد و بدل، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مہر زدہ اعمال نامے لائے جائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے پھینک دو اور اسے قبول کر لو۔ فرشتے عرض کریں گے آپ کی عزت کی قسم، اس نے جو عمل کیا ہے ہم نے وہی لکھا ہے۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جس سے مقصود میری رضا جوئی تھی۔ ریاکار کا انجام، اس کے متعلق حضرت شہر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، اس کے اعمال نامے میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے فلاں فلاں دن اس لیے نماز پڑھی تھی تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں نمازی ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میرے لیے ہی دین خالص ہے۔ تو نے فلاں فلاں دن روزہ رکھا تھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں روزہ دار ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میرے لیے ہی دین خالص ہے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے اس کے اعمال مٹائے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے اعمال نامے میں کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت کرامن کاتبین کہیں گے تو غیر اللہ کے لیے عمل کرتا تھا، جس کے لیے ریاکاری کی اسی سے ثواب لے لو۔ اس کے متعلق حضرت سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کریں گے تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تھا وہ اپنے عمل کا ثواب بھی اسی سے طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ شرکاء کی شرکت سے بری ہے۔ ریاکاری کا شرک اصغر ہے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے تو فرمائیں گے جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے
ان کے پاس چلے جاؤ اور دیکھو تمہیں ان سے کوئی چیز خیر کی ملتی ہے تو لے لو۔ حضرت محمد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ اضافہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی ابتدا میں فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔